قل هو الله احد الله الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأعطنا وأمنا بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والغراب والعلم دافع البلاء والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منشور في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام اليقظتين وسيلتنا في الدارين صاحب رضا وزين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المنقولين المنتخبين المتجلين الميامين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیادہ میں مضمون کو پڑھا ہم سے مدارس کی چوتھی منزل سے ہم اپنی منزل سے 2 قدم پیچھے ہیں اور مسلسل چوتھی مرتبہ آپ کی خدمت میں سورہ مبارک نحل کی 125ویں آیت کو تلاوت کا شرف حاصل کیا، جہاں رب اپنے لاڈلے نبی سے، اپنے محبوب نبی سے، اپنے چہیتے نبی سے، اپنے اس نبی سے جسے کبھی آخ کہہ کے پکارتا ہے تو کبھی یاسین کا نام لیتا ہے، کبھی مزمل کہہ کے آواز دیتا ہے تو کبھی مدثر کہہ کے یاد کرتا ہے. کیا محبت ہے، ذرا انداز کو محسوس کیجیے، کیا لطافت ہے، کیا خوبصورتی ہے. کبھی نبی کو اس چادر کے حوالے سے یاد کرتا ہے، کبھی والے چادر اوڑھ کے سونے والے جی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. یعنی آپ دیکھیے کہ رب کو محمد مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے. جو چادر محمد کے بدن پر آ جائے وہ قرآن میں آ جاتی ہے. جو چادر محمد کے جسم مبارک پر آ جائے وہ قرآن میں آ جاتی ہے.
اور میں نے گفتگو شروع کر دی ہے، آپ میرے ساتھ ہو جائیے گا. یہ چادر کیوں آئی جسم محمد مصطفیٰ پر؟ بھائی رات کو سب چادر لے کے اوڑھ کے سوتے ہیں، وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جو موسم ہے اس کی کچھ خنکی ہے، اس سے جسم کو محفوظ رکھے، اسی لیے چادر اوڑھی جاتی ہے، اسی لیے کمبل اوڑھا جاتا ہے. اب آپ اس لطافت کو محسوس کریں کہ جو چادر چند گھڑی محمد کے جسم کو موسم سے محفوظ کر لے وہ اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ قرآن میں آ جائے. اور وہ جو کئی سال محمد کو زمانے کے ستم سے محفوظ رکھے، اس کی کیا شان ہونی چاہیے. بات کہہ رب اپنے اس محبوب نبی سے ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک. محمد مصطفیٰ یہ دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اندھیروں میں ہے، گمراہیوں میں ہے، ضلالتوں میں ہے، نجاستوں میں ہے، خباثتوں میں ہے. اسے ذرا سیدھے راستے پر لے آنا. پالنے والے کیسے لے کر آئے؟ کہا میں 3 ترکیبیں بتائے دیتا ہوں، 3 طریقے بتائے دیتا ہوں، ان پر چلتے ہوئے انہیں سیدھے راستے پہ لے کر آنا. ادعو الی سبیل ربک، ذرا اس انسانیت کو اپنی رب کی راہ پر لے کر آؤ. حکمت، دیکھو حکمت اور منطق سے بات کرنا. والموعظۃ الحسنۃ، جب باز و نصیحت کرو حسین انداز اپنا لینا. وجادلہم باللتی ہی احسن، جب کچھ گھنٹرم لوگ آ جائیں گے، بحث و مباحثہ کریں گے، تکرار کریں گے، جادلہم باللتی ہی احسن. دیکھو تم خلق عظیم کے مالک ہو، خلق عظیم پر رہتے ہوئے مجادلہ کرنا. اور گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس آیت کو یا محمد کے خطبوں میں دیکھا جا سکتا ہے، یا علی کے خطبوں میں دیکھا جا سکتا ہے، یا فاطمہ زہرا کے فتح کے خطبے میں دیکھا جا سکتا ہے، یا سید سجاد کے دربار شام کے خطبے میں دیکھا جا سکتا ہے. اور خطبہ ہم شروع کر چکے ہیں کہ کس طرح میرے مولا نے خوبصورت انداز میں اس ہدایت سے بھٹکی قوم کو دوبارہ ہدایت کی شاہراہ پر چلانے کی کوشش کی ہے. میرے مولا نے حمد و ثناء الہی بجا لائی ہے. الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ والآخر الذی لا نفاد لہ، الاول الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لاخریتہ. میں ترجمہ بھی پیش کر چکا ہوں، تشریح بھی پیش کر چکا ہوں، اس لیے صرف دہرا رہا ہوں تاکہ ایک رب بن جائے گفتگو کا. پھر اس کے بعد میرے مولا اپنا تعارف کرواتے ہیں. اعطینا ستا وفضلنا بسبع. دیکھو 6 خصلتیں ہیں جو صرف میرے گھرانے میں پائی جاتی ہیں. 7 ایسی شخصیتیں ہیں جن کا شرف صرف میرے خاندان کو ملا ہے. اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. دیکھو اگر علم ہے تو ہمارے گھر کی کنیز ہے، اگر سخاوت ہے تو ہمارے گھر کا بیکاری ہے، اگر شجاعت ہے تو ہمارے آنگن میں پلی ہے، اگر فصاحت ہے تو ہماری زبان چوس چوس کر فصاحت بنی ہے. جی اور پھر فرماتے ہیں والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. دیکھو جسموں پر تم راج کر سکو گے اپنی تلوار کے بل بوتے پر، دل سے جو آواز نکلے گی وہ علی کی نکلے گی. مجھے صرف ایک حدیث اس آخری جملے پر آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اور سلسلے کو آگے بڑھا دینا ہے. دیکھیے ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم اتحاد کے حامی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں اسی ممبر سے بیٹھ کر آپ کو بخاری کی بھی حدیث سنا چکا ہوں. آج اسی ممبر سے بیٹھ کر آپ کو مسلم کی بھی ایک حدیث ہدیہ کیے دیتا ہوں. کیا جملہ ہے چھٹا میرے مولا کا؟ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. دیکھو جسموں پر تم بے شک راج کرتے رہو، دلوں پر علی کا راج ہے. ادھر یہ صحیح مسلم ہے، مسلم نشابوری لکھ رہے ہیں میرے اہل سنت برادران کی قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتب میں سے کتاب حدیث کا نشان ہے 240. جا کر کتاب کھول لیجیے گا، حدیث پڑھ لیجیے گا. مسلم روایت کرتے ہیں، سنیں گے یہ مسلم روایت کر رہے ہیں، اور روایت کس سے کر رہے ہیں؟ ظاہر مسلم اپنے چوتھے خلیفہ علی مرتضیٰ سے روایت کر رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرئ النسمہ. قسم اس ذات کی جس نے زمین کے دل کو چیر کے دانہ نکالا. فصاحت دیکھ رہے ہیں، یہی تو سجاد بتا رہے ہیں اگر فصاحت ہماری زبان چوس چوس کے فصاحت بنتی ہے. والذی فلق الحبۃ وبرئ النسمہ. قسم اس ذات کی جس نے زمین کے دل کو چیر کر دانہ نکالا. قسم اس ذات کی جس نے اس دنیا پر انسانیت کو پھیلایا. انہ لعہد النبی الیہ. یہ محمد مصطفیٰ کا مجھ علی مرتضیٰ سے وعدہ تھا. کون بتلا رہا ہے؟
مسلم بتلا رہا ہے اپنی کتاب میں 240 حدیث، یہ علی مرتضیٰ 2 قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا مجھ سے وعدہ تھا. بھئی خوبصورتی محسوس کیجئے، قسم کھا کے توحید کو بھی شامل کر لیا ہے، محمد کہہ کے رسالت کو بھی شامل کر لیا ہے. اب علی ہیں جو ولایت بنا رہے ہیں. انہو لعہد النبی الیہ، یہ محمد مصطفیٰ کا مجھ سے وعدہ تھا. انہو لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جس کے دل میں ایمان ہوگا علی وہ تیری محبت میں گرفتار ہوگا. محمد وآل محمد بلند صلوات. یہ محمد مصطفیٰ کا مجھ سے وعدہ تھا، اے علی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہوگا. ولا یبغضنی الا منافق، جو تمہاری محبت سے دائیں بائیں بھٹکتا نظر آئے اس کا دل ٹٹول کے دیکھنا نفاق نظر آئے گا، منافقت نظر آئے گی، دوغلاپن نظر آئے گا. جو صحیح فطرت والا انسان ہے وہ علی علی کرے گا. بل محبت فی قلوب المؤمنین یزید، چھٹی شے جو رب نے ہمیں دی ہے وہ مومنوں کے دلوں میں محبت ہے. وفضلنا بسبع، ایک 7 ایسی شخصیتیں ہیں جن کا تعلق میرے گھرانے سے ہے. مولا کس کا تعلق آپ کے گھرانے سے ہے؟ فرمایا فضلنا بأن منا النبی المختار محمد. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ تیرا نہیں میرا نانا ہے. جس نبی کا یہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی پر درود بھیجے بغیر تیری نماز نماز نہیں ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھے بغیر تیرا کلمہ کلمہ نہیں ہے، جس محمد کا اقرار کیے بغیر تیری توحید بھی تیرے منہ پہ نہیں ماری جائے گی، وہ تیرا نہیں میرا نانا ہے، وہ تیرے نہیں میرے خاندان سے ہے، وہ تیرا نہیں میرا باپ ہے. لأن من النبی المختار محمد، دیکھ وہ نبی جو مختار ہے، جسے رب نے پوری کائنات کا اختیار دیا ہے. آسمان اور زمین جس کے حکم کے تابع ہیں، فرشتے جس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں، چرند برند جس کی انگلی کے اشارے کو دیکھ کے حرکت چلتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے صدقے میں چلتی ہیں، یہ سمندر ہے تو اس کے صدقے میں ہے، اس کی موجیں ہیں تو اس کے صدقے میں ہیں، ان میں روانی ہے تو اس کے صدقے میں ہے، اس میں طغیانی ہے تو اس کے صدقے میں ہے، یہ کشتیاں ہیں تو اس کے صدقے میں ہیں. جو شے ہے وہ اس کے صدقے میں ہے. وہ تیرا نہیں وہ میرا نانا ہے، تیرا نہیں وہ میرا نانا ہے. اور کچھ لمحے میرے ساتھ آپ رکیے گا، کیونکہ یہاں پر رکنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ کہنے والے ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ شیعہ نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں. جی کہا جاتا ہے، یہی آوازیں دائیں بائیں پھرتی ہیں کہ شیعہ کی نبی سے بھی علی کو بڑھا دیتے ہیں. حضور قصور آپ کا بھی نہیں ہے. بھائی میں اب ذرا جواب دے رہا ہوں، میرے ساتھ ہو جائیے گا، اگر جواب پہنچے تو مجھے پتا چلے کہ بات پہنچ چکی ہے. بھائی قصور آپ کا بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے تم نبی جا کے سنتے ہو مسجد کے امام سے، علی سنتے ہو امام باڑے سے. بھائی تم اگر امام باڑے میں آ کر نبی سنو گے تب تمہیں پتا چلے گا نبی کون تھا. تم مسجد میں جا کے نبی کو سنتے ہو جس کی کملی کالی تھی، جس کی زلفیں دراز تھی، جس کا لباس ایسا تھا، جس کا گفتار ایسا تھا، جس کا رفتار ایسا تھا. پھر تم امام بارگاہ میں آ کے علی کو سنتے ہو جو جبرائیل کو بتا رہا ہوتا ہے، اے جبرائیل رب کو بتا دے تو رب جلیل ہے، میں تیرا غلام جبرائیل ہوں. پھر تمہیں نبی تو یہاں تھا علی تو وہاں ہے. یہ شیعہ نبی پر علی کو فوقیت دیتے ہیں. میاں اسی امام باڑے سے علی سنو، اسی امام باڑے سے نبی سنو تو پتہ چلے گا نبی کون تھا. بھائی تم جس مائک سے جس اسپیکر سے نبی سنتے ہو وہاں آوازیں گونجتی ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. یہی ہم سنتے ہیں نا. ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، دائیں بائیں سے یہی آوازیں آئیں گی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. تم محمد سنتے ہو تو غریب سنتے ہو، محمد سنتے ہو تو نادار سنتے ہو. پھر جب علی سنتے ہو جس کی ٹھوکر سے خاک سونے میں بدل جائے، پھر تم کہتے ہو کہ نبی کو
سے سنو، یہ تمہارا نظریہ تم کو مبارک، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. ہم کیا سوچتے ہیں یہ بھی سن لو. فراز عرش عالم جس کے سونے کا بچھونا تھا. فراز عرش عالم، ابھی تو پیدا بھی نہ ہوا تھا، تیرا باپ آدم، تیرے باپ آدم کی آب الگ تھی، خاک الگ تھا، محمد تھا. بھائی یہی تو حدیث پڑھی ہے نا میں نے، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. آدم کا آب اور گل ابھی ملے بھی نہ تھے، میں رب کا نبی بن چکا تھا. فراز عرش عالم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہو. ہاں یہ مسلمان ہر شے کو تقدیر پہ ڈال دیتا ہے، مقدر پہ ڈال دیتا ہے، نصیب پہ ڈال دیتا ہے. جی فلاں معاملہ ہو گیا مقدر میں لکھا تھا، جی ایسا ہو گیا تقدیر ایسی تھی، جی فلاں حادثہ ہو گیا جی نصیب میں لکھا تھا. جسے تقدیر کہتے ہو وہ اس کا ایک کھلونا تھا. فراز عرش عالم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہو وہ اس کا ایک کھلونا تھا. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے. بھائی جو اردو سمجھتے ہیں، فضہ چاندی کو کہا جاتا ہے، زر سونے کو کہا جاتا ہے، مال و زر، مال اور سونا دولت. ابو ذر سونے والا، فضہ چاندی. یہ کیا کہتا ہے؟ سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. میاں ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے، تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا؟ ابوذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے، تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا؟ اب معاملہ یہ ہے، جب نبی کہیں سے سنو گے، علی کہیں سے سنو گے، پھر تمہارا قصور نہیں ہے. نبی بھی ہم سے سنو، علی بھی ہم سے سنو. ہم علی کے تمام فضائل و کمالات بیان کریں گے اور پھر آخر میں ایک حاشیہ لگائیں گے. یہ علی ان عظمتوں پر پہنچ کر خود اقرار کرتا نظر آتا ہے، انا عبد من عبید محمد. ارے میں تو محمد کا ایک غلام ہوں. جس محمد کا غلام ایسا ہو، اس محمد کو تم کیا سمجھ پاؤ گے؟ ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. محمد کی وہ تحریر کہاں تک؟ مشہور شاعر مصرے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. جس محمد کے غلام علی کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس محمد کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ اوصاف محمد کی وہ تحریر کہاں تک؟ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک. کہاں تک؟ اوصاف محمد کی وہ تحریر کہاں تک؟ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک. نالے محمد کی رسائی ہے وہاں تک. بات تمہاری، تم محمد مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. ادھر میرا مولا سید سجاد یزید کے دربار میں کھڑا ہو کے اپنے خاندان کا تعارف کروا رہا ہے. بِأَنَّا وَفُضِّلْنَا، ہمیں فضیلت یہ ملی ہے. بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ محمد. اگر محمد مصطفیٰ کسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ امیہ کی اولاد نہیں، ہاشم کی اولاد ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری شخصیت کی طرف میرے مولا سفر فرما رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ مِنَّا الصِّدِّيقُ. خدا کی قسم، ذرا لطف دیجیے گا اس جملے کا. یہ میرے مولا کے جملے سونے سے لکھنے والے جملے ہیں. بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ محمد. وہ نبی ہر کائنات کی شے جس کے اختیار میں ہے وہ محمد ہمارا ہے. وَمِنَّا الصِّدِّيقُ، جو صدیق ہے وہ بھی ہمارا ہے. جو سچا صدیق ہے وہ بھی ہمارا ہے. بھائی دیکھیے، اب میں ذرا بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو میرے ذہن میں مضمون ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے مولا نے فرض کیجئے خدا نخواستہ کہیں کوئی چوری ہو جائے، کسی کا خاتم بدہن بائک چوری ہو جائے، سواری چوری ہو جائے. اب دو طریقے ہیں اس کو بازیاب کرانے کے. ایک دفعہ وہ چوری ہوا جی، وہ چوری ہو گئے، افغانستان کے بارڈر تک پہنچ گیا، وہاں کہیں چھاپا پڑا تو وہاں سے وہ بازیاب. ٹھیک ہے جی، بازیاب ہو گیا، یہ بھی بازیابی کا ایک طریقہ ہے، صحیح ہے.
اچھی بات ہے، مبارک ہو جس کا بازیاب ہوا ہے، لیکن بازیابی کا ایک اور طریقہ ہے۔ چور کا جو اڈا تھا، جو اس کا گھر تھا، جو اس کا مرکز تھا، جو اس کا سینٹر تھا، جو اس کا بنیادی مکان تھا، جہاں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا تھا، وہاں گھس کر وہ چوری شدہ مال بازیاب کرایا جائے۔ جو سمجھتے ہو ذرا بولو۔ یہ اس بازیابی کا لطف ہی الگ ہے، اس کا معیار ہی الگ ہے۔ اب سید سجاد کے باپ کا ایک نام چوری ہوا تھا، اب یہ سجاد مصر کہیں یمن دور دراز سے بازیاب نہیں کرا رہے، چور کے گھر میں گھس کر بازیاب کرا رہے۔ شان سے کرا رہے ہیں، کسی نے بڑھ کے نہیں کہا حضور وہ تو آپ کے نہیں تھے، سب کو پتا ہے جو صدیق تھا وہ اسی گھر کا تھا۔ بھیا پھر سے ایک حوالہ مجھ سے لیتے جائیے، مجھے سفر کو آگے بڑھانا ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل، مسلمانوں کی پہلی کتاب جس میں احادیث کو جمع کیا گیا۔ حضرت کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ مسلمان بڑا پریشان ہو گیا تھا کہ اگر حدیثیں جمع ہوئی تو قرآن اور حدیث خلط نہ ہو جائے، تو مسلمان نے کیا کہا کہ جس حدیث کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا۔ یہ 1 صدی سے زیادہ پابندی رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ پابندی کھلی ہے، صحاح ستہ کی 6 کی 6 کتابوں سے پہلے جو کتاب حدیث کی عالم اسلام میں لکھی گئی، مسند امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل نے حدیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ اب میں مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو میرے مولا سید سجاد کی کلام کی تائید میں ہے۔ وَأَنَّ مِنَ الصِّدِّيقِ، دیکھو صدیق ہمارا تھا۔ ادھر مسند میں امام احمد ابن حنبل روایت کرتے ہیں کہ ایک روز پھر علی مرتضیٰ فرماتے ہیں انا الصدیق الاکبر، دیکھو جو سب سے بڑا صدیق ہے کوئی اور نہیں، علی مرتضیٰ ہے، کوئی اور نہیں، علی مرتضیٰ ہے۔ خدا کی قسم جملہ رک جاتا، بات رک جاتی، لیکن جملہ آگے بڑھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں، ذمہ داری ساری امام احمد ابن حنبل پر جائے گی۔ انا الصدیق الاکبر، میں سب سے بڑا صدیق ہوں، اس نام کا میرے بعد کوئی دعویٰ نہیں کرے گا الا کذاب، کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ کیوں علی مرتضیٰ؟ یہ بھی تو بتلا دیجئے، یہ مسلمان تو دلیل کے بغیر بات نہیں سنتا، ذرا دلیل بھی دے دیجئے۔ تیسرا جملہ مسند امام احمد بن حنبل میں جو درج ہے کہ اب میں سب سے بڑا صدیق ہوں، میرے علاوہ جو دعویٰ کرے اسے جھوٹا مان لینا۔ کیوں علی مرتضیٰ؟ کہا جب یہ سب لات اور عزا ہبل کے سامنے سجدہ ریز تھے، میں کب سے نبی کی تصدیق کر رہا تھا۔ یہ سب خانہ کعبہ میں لگے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، علی کب سے وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کر رہا تھا۔ محمد مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے، بھائی مکہ کے ابتدائی دن تو یہی ہے نا، محمد مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے، علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے تھے، خدیجہ کبریٰ کھڑی ہوتی تھی، ادھر دنیا اپنے بتوں کے سامنے سر ٹیک رہی ہوتی تھی، ادھر وحدہ لا شریک کو ماننے والے صرف 3 تھے جو سجدہ ریز ہوتے تھے۔ صدیق میں ہوں، تصدیق میں نے اس وقت کی جب یہ بہت بڑے بڑے چیمپئنز کے باپ دادا بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور یہی تو وجہ ہے نا، جب فتح مکہ آئی ہے، میرے ساتھ سفر کیجیے گا، تاریخ سنا رہا ہوں، خدا کی قسم تاریخ کے سوا کچھ نہیں سنا رہا۔ جب فتح مکہ آئی ہے، جب اس خدا کے گھر کو اس 2 نمبر خداؤں سے پاک کرنے کا وقت آیا ہے، تو جو خدا کا ہاتھ تھا اسے بلایا ہے، جو خدا کا ہاتھ تھا اسے بلایا ہے۔ کیوں نبی کسی اور کو نہیں بلا رہے؟ بھائی اب تو فتح مکہ ہے، اب تو بڑے بڑے چیمپئن مسلمان ہو چکے ہیں، بھائی اب تو کسی کو بھی بلا لیجیے، یا رسول اللہ کسی کو بھی بلا لیجیے، ان بتوہی کو تو گرانا ہے۔ بھائی نہ خون بہے گا، نہ تلوار چلے گی، نہ تیر برسیں گے، اب تو فرار کا بھی خوف نہیں ہے۔ بھائی جو بڑا محفوظ رہ کر چلا کرتے تھے، اب تو وہ بھی آگے آگے ہیں۔ حضور خون کی ایک بوند میں گری فتح مکہ کا موقع ہے، یہ کوئی بدر و احد تو نہیں ہے، یہ کوئی خندق و خیبر تو نہیں ہے، آپ علی کو بلا رہے ہیں۔ بھائی وہاں سمجھ میں آتا تھا علی کو بلاتے تھے کیونکہ کوئی اور آتا نہیں تھا۔ آج تو کسی کو بھی
بلا لیں گے بڑے شوق سے آ جائے گا جی ہمارا بھی نام انگلی کٹوا کر شہیدوں میں لکھا جائے. اب یہ بھی محمد مصطفیٰ کی مجبوری ہے, ذرا سمجھیے گا بہت لطف آئے گا. یہی جواب آئے گا رسالت کا. اے میرے ماننے والے میری مجبوری سمجھ, آج مجھے بلا کر ان بتوں کو گروانا ہے. بت شکن وہ ہو سکتا ہے جو بت پرست نہ ہو. بت شکن وہ ہو سکتا ہے جو بت پرست نہ ہو. رسالت کی مہر پر پیر رکھ کر بتوں کو گرانا ہے. کسی ایسے ویسے کو بلا کے کھڑا کر دیا, جب بت کو گرانے لگے گا وہ بت خود گریبان پکڑے گا. بدبخت 40 سال مجھے سجدہ کرتا رہا, بدبخت 40 سال مجھے سجدہ کرتا رہا. ارے بھول گیا تیرا باپ میرے سامنے منتیں مانگ کر تجھے دیتا تھا. بلا لیا جائے وہ خود التجا کرے گا کہ مولا یا رسول اللہ یہ کس کو مجھے توڑنے کے لیے بلوا دیا. اب تک میری آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں جو میرے سامنے ٹپکتے تھے. اب تک میری آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں جو میرے سامنے ٹپکتے تھے. اب تک میرے کان میں اس کی آواز گونج رہی ہے جب میرے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے دعائیں مانگتا تھا, یا رسول اللہ اس سے توڑوائیں گے. ذرا معیار بلند کیجیے. نبی نے سب سے اعلیٰ معیار رکھا. بت شکن وہ ہو سکتا ہے جو بت پرست نہ ہو. اچھا کوئی یہ کہہ دیتا بڑھ کے کہ یا رسول اللہ علی سے بت توڑوائیں گے, علی کا تو باپ بتوں کو سجدے کرتا تھا. یہ تاریخ کھنگال لیجئے. اگر کسی نے اعتراض کیا ہو مسلمان کو ماننا پڑے گا, نہ علی بت پرست تھا نہ ابو طالب بت پرست تھا. فقدنا بأن منا النبی المختار محمد, نبی مختار محمد ہم سے ہے. میرا دادا صدیق اکبر ہم سے ہے. ومنا الطیار, اپنے چچا کو یاد کر رہے ہیں میرے مولا. بھائی جنگیں بہت لڑی ہیں اسلام کا, مسلمانوں نے اسلام میں جنگیں بہت لڑی ہیں اور بہت سی جنگوں میں بہت سے مار کے ہوئے ہیں. لیکن ایک ہستی آپ کو اسلام کی ایسی ملے گی جو جب اس دنیا سے گئی ہے نا, یہ جناب ام سلمہ کی روایت ہے, میں آخری کی بنیاد پہ نام پیش کر رہا ہوں. جب ختمی مرتبہ تشریف فرما تھے, ایک مرتبہ جواب سلام ہوئے. پوچھا کہ کس کو جواب سلام ہے, کوئی ہے ہی نہیں. کہا آپ نہیں دیکھ رہی, ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جعفر تیار ہے جو کہ اوپر لیے میرے برابر سے اڑ رہے ہیں. اور پروٹوکول دیکھیں گے آپ جعفر کا, علی مرتضیٰ کا پروٹوکول تو رہنے دیجئے, ابو طالب کی دوسری اولاد کا پروٹوکول دیکھ لیجئے. جعفر تیار کا پروٹوکول کیا ہے؟ یہ جو جعفر 2 پروں سے اڑ رہے ہیں نا, اکیلے نہیں اڑ رہے, رب نے بڑے اسپیشل باڈی گارڈ دے رکھے ہیں. داہنے میں جبرائیل ہیں, داہنے میں میکائیل ہے. یہ جو 2 فرشتے فرشتوں کے سردار ہیں وہ ابو طالب کے لال کے رکھوالے ہیں, وہ ابو طالب کے لال کے رکھوالے ہیں. اور اب یہاں پر بات آ گئی ہے محمد مصطفیٰ کا جملہ ہے جو تاریخ میں درج ہے, حدیثوں میں درج ہے. اگر پوری کی پوری کائنات ابو طالب کی اولاد ہوتی تو یہ سب کے سب شجاع ہوتے, سب کے سب بہادر ہوتے ہیں. بہادری ہے تو ابو طالب کے خون میں ہے. اور پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں بأن منا النبی المختار محمد, ختمی مرتبہ ہم میں سے ہیں. وأن منا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد الرسول, خدا رسول کا شیر حمزہ. دیکھیے یزید نے یہ بات کہی تھی, میں دہرا رہا ہوں, میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ اگر یہ چڑھے گا تو میری رسوائی ہوگی. بھائی اب تک مولا نے اپنے تعارف کے علاوہ کچھ بتلایا ہے, لیکن اپنے تعارف میں ہر غیر کا تعارف بھی کرا دیا. سننے والوں سن لو, جو حمزہ تھا وہ ہمارا تھا, جو حمزہ کا جگر چبانے والے تھے, جو حمزہ کے سامنے آنے والے تھے, جو حمزہ کی تلوار سے پھر نار ہونے والے تھے, یہ کدھر تھا, ہم کدھر تھے. اور یہ حمزہ بھی کیا عظیم شخصیت ہے, خدا کی قسم. جناب حمزہ کی شہادت ہوئی, ایک خاتون روایات ہیں آئی,
کیونکہ حمزہ بدر میں اس خاتون کے باپ کو بھی مار چکے تھے، اس کے بھائی کو بھی مار چکے تھے۔ اب حمزہ سے بڑی سخت نفرت ہے۔ ایک غلام تیار کیا جنگ احد کے لیے، اس کا کام جنگ لڑنا نہیں تھا، اس کا کام صرف حمزہ کو شہید کرنا تھا، اور اس کے عوض کیا اجر دیا گیا، کیا معاوضہ اور اجرت ہے؟ بھائی جتنا تیرا وزن ہے اتنا سونا اور آزادی کا پروانہ۔ وحشی نام لکھا ہے غلام کا تواریخ میں۔ وحشی پوری جنگ احد میں اس طاق میں ہے کہ کسی طرح حمزہ کو شہید کیا جائے۔ اب ظاہر ہے میں جنگ احد نہیں پڑھنا چاہ رہا، ورنہ پھر بات کہاں سے نکلے گی اور کہاں تک پہنچ جائے گی، میدانوں سے نکلے گی، پہاڑوں پہ جا کے رکے گی، پھر 3 دن انتظار کرنا پڑے گا کہ پلٹنے والے پلٹ جائیں، اور پھر یہ فضائل بیان کیے جائیں گے کہ جی وہ سب سے پہلے پلٹے، وہ 3 دن میں ہی آ گئے تھے۔ تو باہر اب یہ حمزہ پر حملہ ہوتا ہے، جناب حمزہ شہید ہوتے ہیں، وہ خاتون آتی ہے جناب حمزہ کا جگر سینہ چیر کر جگر نکال کے پہ حرمتی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رب اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے، ظاہر ہے وہ خدیجہ نہیں چھپا پاتی۔ اب جنگ احد ختم ہو گئی، میں ایک چھوٹا سا نتیجہ دے کے پھر مجھے آگے بڑھنا ہے بہت تیزی سے۔ بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا، ظاہر ہے دونوں طرف سے حملہ ہو گیا تھا، بہت سے مسلمان جام شہادت نوش فرمایا، بہت سے پہ گریہ ہو رہا ہے۔ جس کتاب سے میں روایت پڑھ رہا ہوں المستدرک علی الصحیح ہے، حاکم نیشابوری کی کتاب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کتاب کا؟ اہل سنت کی جو سب سے معتبر ترین کتب ہے صحاح ستہ، اس صحاح ستہ میں جو سب سے ٹاپ ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم اور امام بخاری کے بڑے سخت معیارات تھے کسی حدیث کو اپنی کتاب میں شامل کرنے کے لیے۔ وہ ہر حدیث کو اپنی کتاب کا حصہ نہیں بناتے تھے، ان کے بڑے سخت معیارات تھے، کیونکہ ان کے سب سے زیادہ سخت معیارات تھے، تو اس لیے ہمارے اہل سنت برادران ان کی کتاب کو سب سے زیادہ معتبر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا کیا، حاکم نیشابوری بہت بزرگ عالم ہے، اور امام مسلم نے بھی، امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کے مقدمے میں وہ معیارات درج کیے ہیں کہ میں ایسی حدیث کو اپنی کتاب کا حصہ بناؤں گا جو ان معیارات میں سے کسی ایک پر بھی پورا نہ اترے، میں اسے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دوں گا۔ اب ظاہر ہے زمانہ گزرا، حاکم نیشابوری نے یہ دیکھا کہ بہت سی ایسی اور احادیث رہ گئی ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جو شرائط ہے ان پر پورا اترتی ہے، لیکن کسی وجہ سے امام مسلم یا امام بخاری نے اپنی کتاب کا حصہ نہ بنا سکے، تو کتاب لکھی المستدرک علی الصحیح ہے۔ مستدرک یعنی جو بچ گیا ہے اسے مکمل کرنا، تو جو صحیح ہے یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے جو بچ گئی تھی احادیث، لیکن وہ شرائط اور معیارات ان میں مکمل تھے جو ان کتابوں میں شامل ہونے کے لیے ہیں، وہ جمع کر کے کتاب لکھی۔ اب یہ بات میں نے اس لیے پیش کی تاکہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اس کا اعتبار آپ کی نظروں میں واضح ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جتنی معتبر حدیث ہے، اور حدیث کیا ہے؟ روایت ہے، بہت مختصر سی روایت ہے کہ ختمی مرتبہ جب جنگ احد کے بعد پلٹے تو ختمی مرتبہ کے کانوں میں آواز آئی کہ خواتین اپنے اپنے شہیدوں پر گریہ کر رہی ہیں۔ ہمارے گریے پر اعتراض کیا جاتا ہے، خواتین احد کے شہداء پر گریہ کر رہی ہیں، شہداء پر جو احد میں شہید ہوئے، جو ختمی مرتبہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان خواتین پر گریہ کیا جا رہا ہے۔ رسالت کے کان سن رہے ہیں لیکن روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میاں بند کرو یہ مجلس، بلکہ کیا کہا، ایک مرتبہ دل غمگین ہوا اور کیا فرمایا، لیکن حمزہ فلا بواکیہ، بھائی ہر شہید پر کوئی نہ کوئی رونے والی ہے لیکن میرے چچا حمزہ پر کوئی گریہ نہیں۔ فبلغ ذلك نساء الانصار، یہ بات جب انصار کے، مدینہ کے انصار کے خواتین تک پہنچی، وہ سب جمع ہوئی، حمزہ سید الشہداء کے لیے مجلس منعقد ہوئی۔ یہ خواتین ہیں انصار کی جو مجلس منعقد کر رہی ہیں، جو نتیجہ میں صرف دینا چاہتا ہوں، سید الشہداء پر گریہ کرنا، ان کی مجلس کرنا میاں شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، یہ سنت سرکار بھی ہے، سنت اصحاب بھی ہے، سنت سرکار بھی ہے، سنت اصحاب بھی ہے۔ اور حوالہ میں نے آپ کو دے دیا جو معتبر ترین حوالہ ہے، درود بھیج دے محمد
محمد نبی مختار محمد ہم میں سے ہے، ومنا الصدیق صدیق ہم میں سے ہے، ومنا الطیار طیار ہم میں سے ہے، ومنا اسد اللہ و اسد الرسول خدا کا شیر نبی کا شیر حمزہ ہمارے گھرانے سے ہے، ومنا سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ البتول۔ سات مولا نے بتایا تھا نا، فضلنا بسبع سات شخصیتیں، سات میں سے 6 مرد ہیں، ایک لوتی خاتون جس کا نام مولا دربار میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں بیان نہیں فرما رہے، غور کیجیے گا، ایک دفعہ میں بتلا دیتا ہوں، کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، میں کہہ دیتا ہوں فلاں ہے، یہ بتانا، ایک دفعہ ہے میں اس پر فخر کرتا ہوں، میں اس پر مباحات کرتا ہوں، میں ببانگ دول اعلان کرتا ہوں کہ مجھے فضیلت ہے تو اس خاتون کے سبب ہے۔ ومن منا سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ البتول، اے یزید فاطمہ زہرا جو کائنات کی خواتین کی سردار ہے وہ ہم میں سے ہے۔ گویا مولا یزید کو للکار رہے ہیں، اے یزید ہماری ماں کی شرافت کے قصیدے تو قرآن پڑھتا ہے، کیا تو بڑے مجمع میں اپنی ماں کا نام لے سکتا ہے؟ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ جو تلوار چلائی ہے، یہ جو ذوالفقار چلائی ہے، میرے مولا نے یزید کے دربار میں خدا کی قسم، میرے مولا سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں بھائی، وہ خواتین قرآن جن کے قصیدے پڑھے، آیے تطہیر جن کا نغمہ پڑھے، سورہ بحر جن کی فضیلت بیان کرے، سورہ کوثر جن کی مدح خوانی کرے، وہ خواتین ہمارے گھرانے کی ہے۔ تو اپنا خاندان کھنگال ذرا دیکھ، کیا کیا ملے گا، کہاں کہاں ملے گا، کون کون ملے گا، کیسے کیسے ملے گا، ذرا دیکھ تو، کیا تیری اتنی اوقات ہے، کیا تیری اتنی حیثیت ہے کہ تو اس بھرے مجمع میں اپنی ماں پر فخر کر سکے؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اپنی ماں پر فخر کر سکتا ہوں۔ اور اب یہاں پر چند جملے میں نے صرف پیش کرنے ہیں اور پھر مجھے آخری 2 شخصیتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ بھائی دیکھیے رب کا ایک طریقہ ہے، خداوند متعال کا ایک طریقہ ہے، کیا ہے؟ خدا جواد ہے۔ جواد کسے کہا جاتا ہے؟ ہر سخی کو جواد نہیں کہا جاتا، بہت سی لغات میں جواد لفظ جواد کے معنی درج ہیں، الذی یؤتی بلا سبب، جو بغیر سبب کے دیتا ہے، الذی یؤتی بغیر عوض، جو بغیر کسی معاوضے کے دیتا ہے۔ میں خلاصہ کروں، اگر جواد وہ ہوتا ہے جو احسان نہیں جتلاتا، جو دیتا ہے تو احسان نہیں جتلاتا۔ رب کتنا جواد ہے، کتنی نعمتیں رب کی ہیں اور آپ اسی وقت استعمال کر رہے ہیں۔ یہ رب کی دی ہوئی ہوا ہے جس سے سانس لے رہے ہیں، اور رب کا دیا پانی ہے جس سے سیراب ہو رہے ہیں، رب کی دی ہوئی زمین ہے جس پر بیٹھے ہیں، رب کا دیا ہوا آسمان ہے جو میرے اور آپ کے لیے چھت بنا ہے۔ بھائی رب کا دیا ہوا جسم ہے، رب کے دیے ہوئے ہاتھ ہیں، رب کے دیے ہوئے پیر ہیں، رب کا دیا ہوا چہرہ ہے، رب کا دیا ہوا لباس ہے۔ الغرض ذرہ ذرہ جو میرے اور آپ کے استعمال میں رب کا دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا کبھی احسان جتلایا کہ اے انسان میں احسان جتلا رہا ہوں، تجھے لباس پہنایا، تو برہنہ اس دنیا میں آیا تھا؟ کبھی رب نے احسان جتلایا ہو تو بھوکا آیا تھا، میں تجھے کھانا کھلا رہا ہوں؟ کبھی احسان جتلایا ہو تو پیاسا آیا تھا، میں نے تجھے پانی دیا ہے؟ کبھی احسان جتلایا ہو تیرا تو دم گھٹ جاتا، میں نے ہوا بنائی ہے؟ رب نے بہت احسان کیے ہیں، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن رب کی ایک نعمت ایسی ہے، جب وہ نعمت دی ہے نا، ایک مرتبہ اس جھوٹ کے تقاضے کو بالائے طاق رکھا اور اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ رب کا مومنوں پر احسان ہے، یہ رب کی مومنوں پر منت ہے، یہ رب کا مومنوں پر فضل ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ رب نے تمہیں محمد عطا کیا۔ پیمانے کی نعمت ہے کہ رب اپنے جود و سخا کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتا ہے۔ اے انسان یہ جو نعمت دینے جا رہا ہوں یہ اسی طرح نہ ملے گی، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں احسان جتلاؤں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یہ تو رب نے مومنوں پر احسان ہی کر دیا جب انہیں محمد مصطفیٰ کی ذات دے دی۔ اچھا اب یہ محمد جو میرے آپ کے لیے رب کا احسان ہے، رب نے محمد
محمد کو بھی تو نعمتیں دے رکھی ہے نا بھائی. رب نے اسی محمد کے لیے تو کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محمد مصطفیٰ رات کی قسم دن کی قسم رب تجھے چھوڑ نہیں رہا. جب تو تنگ دست ہوگا تو خدیجہ دے دیں گے, جب تو یتیم ہوگا ابو طالب دے دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اتنا دیں گے تو خوش ہو جائے گا. بھیا وہ محمد جو مجھ پر اور آپ پر رب کا احسان ہے, اس محمد پر رب کے احسانات ہیں اور بے شمار ہیں. پوری کائنات محمد کے قدموں میں بکھیر دی. لولاک لما خلقت الافلاک, محمد جو تو نہ ہوتا نہ یہ آسمان کا شامیانہ لگاتا, نہ زمین کا فرش بچھاتا, نہ چاند اور سورج کے چراغ جلاتا. اے محمد مصطفیٰ تجھ پر میرے بہت احسان ہے. لیکن رب تو جواد ہے نا, رب کبھی احسان نہیں جتلاتا. یہ سب محمد کو دیا, کوئی احسان نہ جتلایا. لیکن تاریخ میں ایک منظر ایسا آیا کہ وہ محمد جو انسانیت پر رب کا احسان ہے, رب اس محمد کو ایک ایسا تحفہ دے رہا ہے کہ اب تجھ پر بھی احسان جتلانا پڑے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محمد رب کا احسان مان تجھے فاطمہ دے رہا ہوں. اور دیکھیے کس طرح رب نے احسان جتلایا ہے. یہ فاطمہ کی عظمت ہے, یہ کوثر کی برکت ہے. دیکھ آج احسان جتلاؤں گا اور پورے طریقے سے جتلاؤں گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محمد تو دنیا پر میرا احسان, تجھ پر میرا احسان. فاطمہ کیسا احسان؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دیکھ احسان اتنا بڑا ہے, نماز بھی پڑھ, قربانی بھی دے. یہ کوئی معمولی احسان نہیں تو شکریہ کے دو لفظ بول کر چلا جائے. نہیں بھائی دیکھو, عبادت دو طرح کی ہوتی ہے, یا جسمانی ہوتی ہے یا مالی ہوتی ہے. یہ رب نے کیا احسان کر دیا, دونوں عبادتوں کا تقاضا رکھ دیا. ایسی نعمت دی ہے صرف شکریہ سے, صرف اظہار تشکر سے, صرف شکرانے سے, صرف نذرانے سے کام نہ چلے گا. نماز بھی پڑھ, اپنا جسم بھی تھکا, قربانی بھی دے, مال بھی خرچ کر. پالنے والے ایسا کیا دے دیا, کہا بتلاتا ہوں. ان شانئک هو الابتر. جو تجھے ابتر کہتے تھے ابتر رہیں گے, تیری اولاد قیامت تک رہے گی. نبی المختار محمد یزید محمد ہمارا ہے. ومن الصدیق یزید علی ہمارا ہے. ومن الطیار یزید جعفر طیار ہمارا ہے. ومن اسد اللہ و اسد الرسول. جو رب کا شیر تھا, جو اس کے نبی کا شیر تھا, جس کی دھاڑ سے تیرے بڑے خوف میں مر جایا کرتے تھے. جب دھاڑتا تھا تو سارے گیدڑ بھاگ جایا کرتے تھے, وہ ہمارا ہے. ومنا سیدۃ النساء فاطمۃ البتول. پانچویں شخصیت ہے یزید. اس کائنات میں خواتین کی سرداری کا تاج جس کے سر پہ ہے وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. اور پھر آخری دو شخصیتوں کا میرے مولا تعارف کرواتے ہیں. ومنا سبطہ هذه الامہ سیدہ شباب اہل الجنہ. ایک اس امت میں اگر نبی کے دو بیٹے ہیں, جس نبی کی خلافت کی سیٹ پر تو بیٹھا ہے, جس نبی کی خلافت کا تو دعویدار ہے, جس نبی کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے, اگر اس کے دو بیٹے ہیں, دونوں کے دونوں ہمارے ہیں. اور ان دو بیٹوں کی کیا شان ہے. تو دنیا کے 4 دن کے, تو دنیا کے 4 دن کے تاج و تخت پر بڑا خوش ہے, بڑا اترا رہا ہے, بڑا ناز کر رہا ہے. ابھی تو نے پورا خطبہ پڑھوا دیا, اپنے آباء و اجداد کے بارے میں پورا قصیدہ پڑھوا دیا. بہت تیرے اندر تیش آ گیا ہے, بہت تو بڑھ گیا ہے, تکبر کر رہا ہے, غرور کر رہا ہے, نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے, بھولے نہیں سما رہا. سن لے, یہ سب 2 دن کی دنیا ہے, اور جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, وہ تو ہمارے ہیں. اور اب پھر یہ بات آ گئی جو کل آ گئی تھی کہ اب جب نبی نے جنت کے جوانوں کے سردار بنائے تو ظاہر ہے کچھ کرنا ضروری تھا. تو کیا کیا گیا کہ جنت کی جوانوں کی سرداری تو حسن اور حسین کی جھولی میں آ گئی, تو بھائی جو بزرگ جائیں گے ان کو بھی تو کوئی سردار درکار ہوگا.
ٹھیک ہے جی اور سردار بنا دیتے ہیں, سرداری بانٹنا کون سا مشکل کام ہے. تو جی آپ فلاں کے سردار بن جائیں تو آپ فلاں کے سردار بن جائیں. میاں نقل کے لیے بھی عقل درکار ہوتی ہے. بھائی یاد کرو یہی محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے, ایک بزرگ آ گیا تھا, ختمی مرتبہ نے کہا حضور بزرگ تو جنت میں ہی نہیں جائیں گے. روتا ہوا چلا گیا. رستے میں بلال حبشی سے ملاقات ہوئی, کیا ہوا؟ کہا رسول کہہ رہے ہیں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. بلال ہاتھ پکڑ کے لے کر آ گئے, ہم نبی کے مؤذن ہیں, ہم سے بارش کیے دیتے ہیں. ادھر بلال آئے, آستانہ نبوت پر سر جھکایا, کیا رسول اللہ کیا یہ بزرگ جنت میں نہیں جا سکتا؟ کہا بزرگ تو بزرگ جو کالے ہیں وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے. اب وہ جو دوسرے کی جنت بچانے آیا تھا ایک مرتبہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ میں آپ کا غلام, کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کہا تم جنت میں جاؤ گے, کالے جنت میں نہیں جائیں گے. بزرگ جوان ہو کر جائیں گے, کالے گورے ہو کر جائیں گے. بھائی اب میں یہ شعر آپ کو سنا چکا ہوں, لیکن اب یہ موقع ہے یہاں پر نہ سناؤں تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. ایسوں کے بھروسے نہیں ویسوں کے بھروسے, ہم لوگ ہیں بہلوئی کے جیسوں کے بھروسے. حسنین ہی سردار جوانان ارم ہیں, کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے بھروسے. ایسوں کے بھروسے نہیں ویسوں کے بھروسے, ہم لوگ ہیں بہلول کے جیسوں کے بھروسے. حسنین بھی سردار جوانان ارم ہیں, کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے بھروسے. کیا جیتیں گے میدان میں وہ لوگ بتاؤ, جو جنگ میں جاتے رہے گھوڑوں کے بھروسے. لازم تھا کیا جائے یہ اعلان ولایت, ٹھیک ایسے نبی چھوڑ دے چوروں کے بھروسے. ہاں زارو سید سجاد تعارف کروا رہے ہیں. نبی ہمارا ہے, علی ہمارا ہے, طیار ہمارا ہے, حمزہ ہمارا ہے, فاطمہ ہماری ہیں, حسن ہمارے ہیں, حسین ہمارے ہیں. اور اب یہ ایک اجمالی تعارف پیش کر کے, اگر یہ آج چوتھی مجلس ہو گئی ہے, ہماری مجلسوں کا سلسلہ ہمارے ملک کے بجٹ کی مانند چل رہا ہے. ہر دفعہ پچھلا خسارہ کچھ ہوتا ہے, کچھ نیا خسارہ جمع ہو جاتا ہے. اور دیکھیے گفتگو کل کہاں تک پہنچ پاتی ہے. یہ اجمالی تعارف کروا کے ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں, من عارفنی فقد عارف. دیکھو جس کو اس تعارف سے میری بات میں سمجھ میں آ گیا, جس کو اس تعارف سے میری پہچان ہو گئی, جس نے ان جملوں سے سجاد کو پہچان لیا, سو اس نے پہچان. ومن لم یعرفنی, اور جو اب تک مجھے نہ پہچان سکا. خدا کی قسم دیکھیے اجمالی تعارف سن کے اتنا لطف آئے, آپ سوچئے ابھی جو تفصیلی تعارف آنے والا ہے وہ کتنا حسین ہوگا, وہ کتنا پر لطف ہوگا, وہ کتنا خوبصورت ہوگا. ادھر مومن کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. کہتے ہیں من عارفنی فقد عارفنی, جو مجھے پہچان چکا سو پہچان چکا, اس کے لیے اتنا تعارف کافی ہے. ومن لم یعرفنی, جو مجھے اب تک نہیں جان سکتا, عرفتہ بحسبی و نسبی, میں اسے اپنا حسب بھی بتائے دیتا ہوں, نسب بھی بتائے دیتا ہوں. اور بات پھر وہی پلٹ کے آ جائے گی, سجاد صرف اپنا حسب نہیں بتا رہے, سامنے والے کی بد حسبی بھی بتا رہے ہیں, بد نسبی بھی بتا رہے ہیں. ہم جو اپنا حسب نسب بتانے کو تیار ہیں, بتائے بھی دیں گے. کیا تیری اتنی اوقات ہے تو اس مجمع کو اپنا حسب نسب بتا سکے؟ کیا بات. انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم والصفا. یہ جو مکہ ہے جہاں دنیا بھر سے مسلمان آتے ہو, میں اسی مکہ کا ہوں. انا ابن مکہ و منا, جس منا میں حاجی جمع ہو کے گر گڑا کے رب سے بھی مانتے ہو, وہ میرا بھی ہمارا ہے. انا ابن الصفا والمروہ, یہ جو صفا و مروہ ہے جس کے درمیان تم حج میں لوٹتے ہو, کچھ اور نہیں ہماری ہی جاگیر ہے. انا ابن الزمزم والصفا, انا ابن. پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے یہ انا ابنوں کا سلسلہ چلا ہے. اور سید سجاد نے پہلے اجمالی تعارف کروایا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. اور اب سید سجاد تفصیلی تعارف کرواتے ہیں, نبی کے کوئی 12 نام بیان فرماتے ہیں, اور پھر علی کے تو کوئی 100 سے زیادہ نام بیان فرماتے ہیں.
اور پھر جناب سیدہ کے چند نام بیان فرماتے ہیں اور یہ سلسلہ ہے جو چلے گا. اب میری کوشش یہ ہوگی کہ کل میں کم از کم خطبہ کتاب سے دیکھ کر آپ کے سامنے جو بقیہ تعارف رہ گیا ہے اس کی صرف میں تلاوت کا شرف حاصل کر لوں. میرے پورے پورے الفاظ پہنچے نہ پہنچے جو سید سجاد کے عظیم الفاظ ہیں جو قرآنی آیت سے کمتر یقیناً نہیں ہے وہ مومنین کی سماعتوں تک پہنچ جائے اور رب نے چاہا تو یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. ایک درود بھیج دیجیے. یہ راتیں تو علی کی بیٹیوں کی تذکرے کی باتیں ہیں. آج میں ایک ماں بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. عاشور کی شب ہے. ذرا چشم تصور سے میرے ساتھ دیکھیے. 9 محرم کا دن گزر چکا ہے. عاشور کی شب ہے. کربلا کا میدان ہے. ایک طرف اصحاب حسین کے خیمے لگے ہیں, ایک طرف اہل بیت حسین کے خیمے. ہر خیمے میں کوئی نہ کوئی سیلانی موجود ہے. بہت سی باتیں ہیں جو مورخ کی آنکھ نہ دیکھ سکی, راوی کی آنکھ نہ دیکھ سکی, لیکن وہ حقیقت ہیں. وہ انسانی جذبات بھی محسوس کرتے ہیں, وہ انسان اپنے تصور سے دیکھ سکتے ہیں. اب جب کل سب نے شہید ہونا ہے تو یقیناً زینب کبریٰ دونوں شہزادوں کو لیے بیٹھے ہوں گی, دونوں کے سر میں ہاتھ پھیر رہی ہوگی. اے بیٹا کل تم نے قربان ہونا ہے. ایسا نہ ہو حسین کے بیٹے سے پہلے حسین کے بیٹے رہے, حسین کا بیٹا پہلے چلا جائے, زینب کے بیٹے رہ جائیں. زینب اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے, زینب اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہے. ذرا دوسرے خیمے میں جائیں گے, ام لیلا بیٹھی ہیں. اکبر کو یقیناً سامنے بٹھایا ہوگا. بیٹا میرا جوان بیٹا, آج ماں جی کر کے اپنے بیٹے کو دیکھ لے. کل تو یہ بیٹا نہ دیکھ سکوں گی, کل تو نہ جانے کیا عالم ہوگا. جنگ ہے, تم نے بابا پر قربان ہونا ہے. آج میں جی بھر کے اپنے جوان بیٹے کو دیکھ لوں. ام سلمہ کا خیمہ ہے, ایک طرف قاسم کو بٹھایا ہے, ایک طرف عبداللہ کو بٹھایا ہے. دیکھو میرے بیٹو, تم حسن کا خون ہو. کل اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تمہارے والد پر نہیں والدہ پر حرف آئے گا. دیکھو اپنی ماں کو سرخرو کرنا, فاطمہ زہرا کے سامنے میری لاج رکھ لینا. دیکھو ایک اکبر پر قربان ہو جانا, ایک اصغر پر قربان ہو جانا. حسن کے دونوں بیٹے حسن کی نمائندگی کرے. ہاں آزادارو, ہر خیمے میں کوئی نہ کوئی بیوی کسی نہ کسی قربانی کو تیار کر رہی ہے, ترتیب کر رہی ہے, کر کے لیے آمادہ کر رہی ہے. لیکن ایک خیمہ ایسا ہے جہاں سناٹا چھایا ہوا, جہاں خاموشی ہے. میں تو کہتا ہوں رباب نے چراغ بھی بند کر دیا ہوگا. ایک جھولا ہے, جھولے میں 6 مہینے کا بیٹا ہے, ایک کم سن سی بیٹی ہے, ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی ہے. یقیناً رباب کبھی سکینہ کی طرف دیکھتی ہے, کبھی نظر اٹھا کے اصغر کی طرف دیکھتی ہے, ادھر دیکھتی ہے, سوچتی ہے ہائے میری بیٹی کی جگہ جو بیٹا ہوتا شاید میں قربانی پیش کر سکتی. ادھر دیکھتی ہے, ہاں بیٹا ہے تو صحیح, لیکن یہ بیٹا تو گٹھلیوں کے بل چل کے بھی نہ جا سکے. مجھے رباب اور سکینہ کا تذکرہ کرنا ہے. ہاں آزادارو, یہ کیا مرحلہ ہے. رباب بڑی بے چین ہے, رباب بڑی پریشان ہے. میں کل کے دن کیا کروں گی؟ ہر بیوی کوئی نہ کوئی قربانی پیش کرے گی. میں کیا پیش کروں گی؟ کل فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی, کیا کہوں گی؟ اے سیدانی, ہر بیوی نے کچھ قربان کیا, میری جھولی تو خالی تھی. میں آپ کے بیٹے پر کچھ قربان نہ کر سکی. ہائے میری قسمت. یقیناً رباب اپنی قسمت کو رو رہی ہوگی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, اے رباب غم نہ کیجئے, کل ہر بیوی قربانی دے گی, لیکن ہر بیوی کا یہ اعزاز ہوگا وہ کربلا میں اپنی نشانی چھوڑ کر جائے گی. یہ اکلوتی آپ ہوں گی, کربلا میں بھی اپنی نشانی چھوڑ کر جائے گی. یہ آپ کا اعزاز ہوگا. شام میں بھی اپنی نشانی چھوڑ کر جائے گی. جو اصغر ہے
نبی سواری بنا کرتے تھے، وہ آپ کی اصغر کے لیے سواری بنے گا، اپنے بیٹے کو لے کر جائے گا، اور یہ جو سکینہ ہے جسے دیکھ کر آپ شمار ہے شام کا زندان ہوگا، یہی سکینہ ہوگی، ایک رات روتے ہوئے اٹھے گی، اماں جان میرا بابا آنے والا ہے۔ شام کا زندان ہے، سکینہ نیند سے اٹھی ہے، اماں جان میرا بابا آنے والا ہے، میرے بابا نے کہا ہے وہ آ رہا ہے، سب سیدانیوں کا گریہ بلند ہو گیا ہے۔ ادھر یزید کی نیند میں خلل آیا، کیا ہوا؟ جواب دیا وہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، ایک دشت میں حسین کا سر رکھ کے قید خانے میں بھیجا گیا ہے، زندان میں بھیجا گیا ہے، زندان کا دروازہ کھلا، قید خانے میں دشت آیا، سکینہ بے چین ہو گئی، کھانا نہیں چاہیے بابا چاہیے۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں دشت سکینہ کے سامنے آیا، کسی نے دشت پہ پڑا کپڑا اٹھایا، اب جو سکینہ نے دیکھا کیا دیکھا؟ بابا آ گیا، سکینہ کا بابا آ گیا۔ ایک مرتبہ لپک کے، مقادر کا جملہ ہے، لپک کے بابا کا سر اپنی گود میں لیا۔ ہاں زادارو، بڑے دنوں بعد سکینہ بابا سے ملی ہے، لیکن فرق جانتے ہو، آخری مرتبہ جب سکینہ بابا سے ملی تھی، سکینہ بابا کی گود میں تھی، آج بابا سکینہ۔ ہاں زادارو، بیٹیوں والوں آخری جملہ ہے، یہ بیٹیوں کا طریقہ ہے نا، جب کچھ دیر بعد باپ سے ملتی ہے، پوری رودات سناتی ہے، بھائی سکینہ نے بھی یہی کہا ہوگا، بابا جان آپ تو چلے گئے، بڑے پیار سے گوشوارہ پہنائے تھے، بڑے پیار سے پہنا کے گئے تھے، بابا جان کوئی مانگ لیتا میں دے دیتی، مانگے نہیں، اتارے نہیں، چھین کر بابا جن رخساروں پر بوسے دیا کرتے تھے، لیکن یہ بہت بڑے ہاتھ تھے، میرے چہرے سے بڑا ہاتھ تھا جو ٹماٹا روایت کہتی ہے سکینہ نے اپنے ہونٹ بابا کے ہونٹ میں رکھے، بابا کا بوسہ لیا، کٹی گردن کا بوسہ لیا، سکینہ اپنے دکڑے بابا کو سنا رہی ہے، ذہن حرم کی لیو فغا کر رہے ہیں، کچھ جو دیر گزری سکینہ کی آواز بند ہوئی، ایک مرتبہ سجاد لب کے میری بہن سکینہ اب جو کاندھا ہلایا،